خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں، اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں شیطان کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کیوں ہے؟ سنیے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو اس مہینے میں قید نہ کرتے تو شیطان اس مہینے میں بہت کوشش کرتا، رات دن لوگوں کو بہکانے میں ایک کر دیتا، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک میں گناہوں کی جو وعید اور گناہوں کا جو وبال ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو دن رات لوگوں کو بہکانے میں لگ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا تاکہ میرے حبیب کی امت کے روزوں میں وہ خلل نہ ڈالے اور میرے حبیب کی امت کے رمضان کو وہ بیکار نہ کرے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید کر دیا۔ لیکن اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر یہ جو تھوڑے بہت گناہ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھو گناہ ہوتے ضرور ہیں، تو پھر یہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں، یعنی جو سرکش ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور جو غیر سرکش ہے ان کو قید نہیں کیا جاتا۔ لیکن کچھ احادیث میں اس طرح بھی آتا ہے کہ مطلقاً شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی جب سال پر گناہ کرتے رہتا ہے تو اس کی ایک عادت سی بن جاتی ہے اور اس کی وہ طبیعت سی بن جاتی ہے، تو اب اگر اس کو شیطان نہ بھی بہکائے تو وہ آدمی خود بخود گناہ کر لیتا ہے۔ دیکھیے، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، میں بار بار آپ کو یہ بات بولتے رہتا ہوں، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، یعنی مثال دینے سے بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ایک بچہ ہے، اب وہ شروع میں اس کے والد، اس کے ابا اس کو نماز کے لیے لے کر جاتے ہیں، بولتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، اور اگر نہیں سنتا تو اس کو مار بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا، بلکہ شروع میں اس کو شوق دلانے کے لیے اور اس کی نماز کی عادت ڈالنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اور پڑھتا رہتا ہے، جب نماز پڑھتے پڑھتے کچھ دن گزر جاتے ہیں تو اس کی ایک عادت بن جاتی ہے۔ اب اس کو والد صاحب کے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اب اس کو والد صاحب کے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب وہ اذان سنتا ہے تو وہ خود مسجد کی طرف چل دیتا ہے۔ تو دیکھیں، شروع میں باپ کی ضرورت تھی، باپ نے بولا، اس کو ڈانٹا، مارا تو مسجد کی طرف آنے والا بنا۔ لیکن جب اس کی عادت بن گئی، جب وہ آتا رہا تو پھر اس کی ایک عادت بن گئی، پھر وہ خود بخود مسجد کی طرف آنے لگا۔ تو اسی طرح گناہوں کا حال ہے کہ جب ہم سال بھر گناہ کرتے رہتے ہیں تو ان گناہوں کا اثر رمضان المبارک میں بھی باقی رہتا ہے اور ہم رمضان المبارک کے اندر بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور اشکال ہے، کیونکہ میری عادت ہے کہ جس عنوان پر میں بات کرتا ہوں اس عنوان کے تحت اگر کوئی اشکال ہو، کوئی سوال ہو اور اس کا جواب مجھے معلوم ہو تو میں بتا دیتا ہوں۔ اشکال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں تخصیص نہیں ہے، اس کو اپنی طرف سے خاص کر لینا یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم نے بیان میں بول دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ہمارے استاد محترم نے فوراً ہم کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھیجا جس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اس طرح سے کہنا درست نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب محبت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ شیطان۔ پھر شیطان کو پیدا کیوں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر شیطان کو پیدا نہ کرتے، شیطان کو نہ بناتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ کیسے چلتا کہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بندہ میرے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا کسی دوسرے کے کہنے پر چلتا ہے؟ اب دیکھیں، اگر شیطان نہ ہوتا، کوئی بہکانے والا نہ ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، تو اب جب کوئی بہکانے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی میں لگے رہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ میں بندے کو کہوں کہ نماز پڑھ اور شیطان اس کو کہے کہ نماز مت پڑھ، تو بندہ کس کی سنتا ہے؟ میری سنتا ہے یا پھر شیطان کی سنتا ہے؟ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا اور شیطان کو بنایا۔ اور 5ویں خصوصیت